آیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات مشرکوں کو ناگوارا گزریں گی. لیکن وہ زمانہ تو وہ یہودی نے کہا کہ پھر مولا یہ کب ظاہر ہوگا یہ آیت کا دنیا میں، اس کا عرفان کب ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ میرے آخری فرزند کا زمانہ ہوگا. کہ کہا اس وقت کے لیے کہا یاد کرو وہ حکومت خدا عنایت کرے گا جو دعائے افتتاح میں ہم پڑھتے ہیں. دعائے افتتاح ماہ رمضان میں ہم راتوں میں پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولتا کریمہ، خداوندہ ہمیں اس دولتا کریمہ دکھا، اور اگر وہ دولت کریمہ نہیں دکھا تو میرے موت کے بعد مجھے ایک بار اٹھانا. اور ارادہ یہی ہے کہ ہم لشکر میں شامل ہو جائے. کہا جو ارادہ کرے گا. اب تھوڑی سی توجہ، don't worry, sit down. What do you want? Go away. Be gone. آمنہ کے بچوں کا میرے ساتھ یہ عالم ہے کہ دے رول اوور مائی ہارٹ. اور وہ لوگ اتنا جیسے ان کو کیونکہ مانوسی ہے نا، دے نو می، تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ وہ یہ تو کوئی صابرہ آنٹی پڑھ رہے ہیں. تو وہ گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ اس کا کچھ علاج نہیں ہے، بچوں کا بچوں ہی رہنا ان کی فطرت ہی یہ ہے. لیکن انشاءاللہ بائی نیکسٹ ایئر وی آر گوئنگ ٹو ہیو کلاسز. جب ہمارے میں یوتھ سے خاص طور سے متوجہ ہوں، ہم نہ کہیں کہ ہم 2 گھنٹہ دور ڈرائیو کر کے آتے تو میری بیٹی مجلس میں بیٹھے وہ سنے. آپ کی بچی اگر یوتھ کو سمجھائے گی اور اس کا آدھا گھنٹہ اپنا 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے گی تو اس کے ثواب کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا اس کا درجات بڑھ رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ 100 بچے، نادرہ بہن نے کہا 100 ہے، روز تو 100 نہیں آئیں گے، بڑی راتوں کو 100 آ جاتے ہیں. آپ ڈیوائیڈ کریں، لڑکیاں ٹرنز لیں. انشاءاللہ ویل میک اے پروگرام کہ بچیاں خود ان بچوں کو سمجھائیں. اور بڑے ذہین ہیں بچے، ہم سمجھتے کہ وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر کے آپ ان سے دہرائیں کہ کیا بات ہوئی ہے کلاس میں، مجلس میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. and they know it. تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو، اور اسی غرض سے ایک جملہ مدرسہ کا بھی کہتی چلوں کہ جو جنریشن میں، جو کمیونٹی میں مدرسہ سٹرونگ نہیں ہوگا، آپ اپنی جنریشن کو کھو دو گے. اور آپ کو اس کا فائدہ، اس کا نقصان ابھی نظر نہیں آئے گا. 10 سال جانے دو، اور جو آج 6-7 سال کے ان کو 17 کے ہونے دو. پھر تعویذ کے لیے آنا، کیا بچہ آؤٹ لائن پر چلا گیا. میری بات مارک کرنا، زندہ رہی تو دوبارہ آپ کو آ کے پوچھوں گی. جو جنریشن اپنے بچوں کو مدرسے سے دور رکھتا ہے، یو مے بی بزی، آپ اس بچے کے دنیا میں آنے کا سبب ہو. چوتھے امام کی دعا. اور آپ اس کے کیئر ٹیکر ہو. آپ کی گود میں خدا نے اس کو رکھا ہے، اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. روز محشر جب بچے کے اوپر عذابوں کا سلسلہ جاری ہوگا، خداوند متعال سے اور فرشتوں سے روک کر وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ کو بھی اس میں شامل حال کر دے. اس نے میری دنیا میں سوئمنگ کلاس، ٹینس کلاس، میتھ کلاس، کون سی دنیا بھر کی کلاسز میں ہم نے بھیج دیا. سمر آ گیا تو ایکسٹرا اسکول، بس کہیں دفع ہو جائے 2 گھنٹے ہماری نظروں سے. ہم نے سب کچھ کیا، لیکن جب سنڈے مدرسہ آیا تو ماری کزن نو برتھ ڈے چھے نے، ماری بہن پنی نو آچے. دس از ناٹ ورتھ اٹ. آپ اگر آج ہم نے ہنس کر کے یہ بات کو ہٹائی، آپ اس کی گہرائیوں کو دیکھیں. ہم کو کمٹمنٹ امام زمان سے یہ کرنا ہے کہ مولا کچھ بھی ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نا امام آئیں گے، میری کوئی بات نہیں ہے جیب سے نکالی ہوئی، میری کیا مجال میں اس کرسی سے بیٹھ کر اپنی طرف سے کچھ کہہ دوں. امام زمان جب آئیں گے تو ہر 20 سالہ کو اپنی تلوار کا شکار بنائیں گے، کیونکہ اس کو نہ فقہ آتا ہوگا نہ مسائل آتے ہوں گے. پھر ہم کہاں چھپیں گے؟ پھر ہم کہیں گے جیسے وہ یہودیوں نے رسول کے لیے کہا تھا، انتظار کر رہے تھے نا خیبر میں رسول کا، آئے گا محمد، آئے گا نجات دہندہ. اور جب وہ آیا، اور جب اس نے اپنی اسلام کو اور خدا کے حکم کو، خدا کے حکم کا اظہار کیا، تو ہم نے کہا نہیں، یہ this is too strict. We want an easy imam. There is no easy imam. There is a just imam. میں نہیں کہتی، قرآن کہتا ہے. تو پھر پروردگار عالم نے کہا
کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خداوند عالم ایک ایسا زمانہ لائے گا کہ جب اسلام وہ دین ہوگا کہ تمام دینوں پر غالب ہوگا. اور امام کے لشکر میں جانے والے، آپ نے اگر ارادہ کر لیا ہے تو آپ رات کو اپنے بستر میں سو گے، اور جب دن ہوگا اور اگر آواز آ گئی جا الحق و زہق الباطل، آواز آ گئی، تو آپ چاہے اٹلانٹا میں آپ کے بستروں میں سوئے ہوں گے، آپ دن میں کعبے میں ملو گے. صبح ہوگی تو کعبے میں ملو گے. غیبت نعمانی میں لاسٹ ایئر بھی میں نے کچھ ہوم ورک دیا تھا، لیکن I'm sure we've forgotten. No problem. غیبت نعمانی آپ کو آن لائن مل جائے گی. یہ آپ کتابوں کے خاتونز پر چلے جائیں، اور دیگر انشاءاللہ کل اور ویب سائٹ کے نام کے جہاں سے آپ امریکہ میں ہی آرڈر کر سکتے ہو. یا انگلش کامل الزیارات you must have. غیبت نعمانی you must have. قائم in the Quran you must have. بشارت المرتضی فی شیعت المصطفیٰ، کہا وہ بک، وہ کتاب کے جو glad tidings for the Shia of مرتضی from مصطفیٰ، یہ کتابیں بہترین آپ کی ولایت کو مضبوط کرنے اور غیبت کے درمیان آپ کی رہنمائی کرنے، آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے. تو اس میں سے میں نے ابھی ایک تمام قصہ لیا ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنے والی ہوں. کہ رات کو آپ کو اپنے بستر میں نیند، اور دن میں آپ خانہ کعبہ کے پاس ہوں گے. کہا کیسے؟ کہا زمین چھوٹی ہو جائے گی، تہی الارض ہو جائے گی. اور کہا جب اس حجت کے دور میں، تو اس حجت کے دور میں اور کون آئے گا؟ تو اب سیکنڈ پارٹ آف دا مجلس، اور وہ آیت کے جس کا میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. کہا پروردگار عالم اس کو بھیجے گا جس کی ماں کے نام پر قرآن میں سورہ اترا، جو اصحاب ہوگا اور جس کے لیے پیام اعظمی فرماتے ہیں کہ وہ ہماری امام کی نیابت، امام کی امامت میں نماز پڑھے گا. تو کہا امامت کے پیچھے رسالت ہوگی، امامت کے پیچھے رسالت ہوگی. اور کہا کون؟ اسی لیے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ اے مریم اس قالت الملائکۃ، مریم بیٹھی ہوئی تھی، ملائکہ اس کے پاس آ گئے اور کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ، خدا نے یقیناً تجھے استفائی کا، تجھے چوز کیا، تجھے سلیکٹ کیا. اے مریم خدا نے تجھے سلیکٹ کیا اور طہرکا، اور خدا نے تجھے طاہر کیا. اور کیا کہا؟ وہ استفائی کی، اور تجھے تمام دنیا کی عورتوں میں سید بنایا. اے مریم، اور پھر خدا نے کہا مریم ہم تمہیں ایک ایسی اولاد دیں گے. کہا ہم پاک دامن ہے. کہا ہم تمہیں روح پھونکیں گے. اور کہتے کہ روح پھونکی گئی، اور روح پھونکی گئی جس دن کہا مریم کے شکم میں عیسیٰ صرف 9 گھنٹے تھے، بٹ وہ 9 گھنٹے 9 مہینوں کی طرح تھے. اور حضرت عیسیٰ کے جب ولادت کا زمانہ قریب آیا تو پروردگار عالم نے حضرت مریم کو اس مقام پر رکھا تھا کہ جہاں ایک دریا بہتا ہے، اور وہ دریا پہ قبضہ کہا یا تو کبھی عیسیٰ کی ماں نے کیا تھا یا پھر فخر مریم کے بیٹے عباس نے کیا. کہا کون سا دریا؟ کا دریا فرات. اور وہاں پر ایک درخت تھا جس کے پتوں سے سائے ملتے تھے، اور حضرت مریم وہاں بیٹھ کر عبادت کرتی تھی. کہا کھانا، تو کھانے کے لیے کبھی 2 طرح کی کھجوریں، وہ ایک کھجور جس کو ہم لوگ کھاریک کہتے ہیں، کچی جو سوکھ جاتی ہے، ایک کھاریک آتی تھی اور ایک گیلی کھجور آتی تھی. اور یہ خداوند متعال کی طرف سے حضرت عیسیٰ کے لیے غذا بنی. اور پروردگار نے حضرت عیسیٰ کو ان معاملات میں پیدا کیا. اور معاملہ کیا تھا؟ کہا جب عیسیٰ پیدا ہوئے تو آئیے مریم کا نام اوریجنل، میں آپ کی خدمت میں 2-3 چیزیں لے کر آئی ہوں کہ کہا کون؟ کہ ایک مرتبہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ صلوات اللہ کی خدمت میں ایک کرسچن آتا ہے، کہ عیسائی آتا ہے اورید سے، دمسکس کی جانب سے. کہتا ہے کہ میں نے بہت زندگی گزاری کہ مجھے حق ملے، بہت زندگی گزاری کہ مجھے حق ملے. آخر میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں مجھے دمشق نظر آیا.
خواب میں مجھے دمشق نظر آیا اور دمشق کے اندر میں نے کچھ ایسے نور دیکھے کہ اگر مجھے وہ نور کا مطلب کوئی سمجھا دے تو میں ابھی اس مذہب کا بن جاؤں. تو پھر لوگوں نے کہا, وہ گیا ایک جاتا ہے ایک کرسچن کے پاس, وہ جو پادری کے پاس جاتا ہے, اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ یہ سمجھائیے. تو کہا دیکھ, آج دمشق میں اگر عیسائیت کی مہارت کوئی رکھتا ہے تو وہ میں ہوں, مجھ سے بڑھ کر عیسائی کا اسکالر کوئی نہیں ہے. تو اگر تجھے عیسائیت کی کوئی بات معلوم کرنی ہے مجھ سے کر, اگر تجھے یہودیوں کی کچھ بات معلوم کرنی ہے تو یہودیوں کا ایک سردار ہے جو اب کی آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ علم دانش اور علمر ہے. کہا وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے بطی ابن شرحبیل سمیری. اور کہا پھر, کہا اگر یہ دو باتیں نہیں چاہیے مجھے, تو کہا پھر اگر تجھے ان سب کا علم چاہیے, تجھے عیسائیت کی بھی باتیں چاہیے, تجھے توراہ بھی سمجھنا ہے, تجھے انجیل بھی سمجھنا ہے, تجھے زبور بھی سمجھنا ہے, تو تجھے ابھی اسی وقت میرے ساتھ بغداد چلنا ہوگا, تجھے اجوا چلنا ہوگا. تو کہا کون ہے اجوا بغداد میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم, یہ تمام علوم کا جس نے دعویٰ کیا ہے سلونی. کہا کہ اگر تم توریت والوں کو توریت والوں سے, ہم انجیل والوں سے انجیل والوں کی, اور ہم زبور والوں سے زبور والوں کی باتوں کا ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں. کہا تم نہیں جانتے, تمام علم خداوند عالم نے دنیا کا علم رکھا قرآن کے اندر, قرآن کا علم رکھا الحمد کے اندر, الحمد کا علم رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم رکھا بے کے اندر, اور بے کا علم رکھا نقطے کے نیچے, اور کہا میں وہ نقطہ ہوں جس کے سینے میں تمام علوم ہے. کہا کون؟ علی. کہا علی نہیں, علی کا فرزند, ساتواں نور علی, کہ جس کو دنیا نے موسیٰ کہا لیکن خدا نے ابراہیم کا لقب دیا, کبھی زکی کہا کبھی عسکری کہا. کہا کون وہ؟ کہا وہ کہ جو ساتواں نور ہے. کہا کون ہے وہ؟ کہا ٹائٹلز میں جس کے ٹائٹل اور لقب میں لقب. کہا قاظم جس کا لقب ہے. اب یہ چلا, کہتا ہے 30 برس کی میری محنت, میری جستجو کام آئی. اب جیسے پہنچے تو نور کے دروازے پر پہنچے, آنے والے کو دیکھ کر کہا یہ وہ ہے نا فرزدق, میرے چوتھے امام کے لیے کہتا ہے نا, یہ فرزدق نے یہی کہا نا کہ جب ہشام ابن عبد الملک نے حسد میں دیکھا اور دیکھا کہ چوتھے امام کو حجر اسود نے جیسے کھڑے ہو کر کے بوسے دیے اور زمین کعبہ پھٹنے لگی اور گردی کم ہونے لگی, تو ہشام کو حسد ہونے لگی. فرزدق سے پوچھتا ہے کون ہے یہ؟ تو فرزدق نے کیا کہا, جس سے تو اسے نہیں پہچانتا, تو اسے نہیں پہچانتا, یہ وہ ہے جسے کعبے کی زمین پہچانتی ہے, یہ وہ ہے جسے صفا و مروہ پہچانتے ہیں, یہ وہ ہے کہ جس کو حجر اسود پہچانتا ہے. سن, اگر تو نہ پہچانے تو اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی, لیکن اگر تو نے انہیں نہیں پہچانا تو تو خسارے میں ضرور رہے گا. تو نور کے دروازے پر پہنچے. یہ وہ ہے کہ جو ہمیں اپنی نسلوں سے پہچانتے ہیں. جب ظاہر حسین کی انشاءاللہ کل آخری ٹاپک کہ انصار حسین میں ظاہر کیسے ہوتے ہیں, تو کہا ایک ایک کو اپنے نام سے پہچانتے. اور جیسے ہی وہ دروازے پر کرسچن پہنچا, وہ عیسائی, تو میرے مولا نے اس کا استقبال کیا, اس کے نام سے اور اس کے بابا اور اس کے پردادا کے نام سے پکارا. وہ سمجھنے لگا کہ جیسے ہی پہلا ہی قدم تھا وہ ڈھیر ہونے لگا. کہا یہی تو مولا کی ادا ہوتی ہے, وہ عشق سے مارتے ہیں, وہ محبتوں سے مارتے ہیں, اور وہ محبتوں سے لوگوں کو اپنے قدموں میں لا لیتے ہیں. ایک مرتبہ وہ آیا, بیٹھ گیا زمین پر. کہا تو مجھے سوال کرنے آیا ہے؟ کہا میں آپ کو کچھ پوچھنے آیا ہوں. کہا مجھے معلوم ہے تجھے کیا پوچھنا ہے, تو بیٹھ, میں تیرے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. کہا تو یہی پوچھنا چاہتا ہے نا کہ مریم کا قصہ کیا ہے؟ تو یہی آج کے حضرت عیسیٰ کا ہیپی برتھ ڈے ہم سمجھ رہے ہیں,
لیکن آج میں اسی کے لیے، کیونکہ کل بچے بڑے ایکسائٹڈ تھے اور مجھے پوچھا بھی گیا کہ عیسیٰ کا اصلاً برتھ ڈے کیا ہے اور کیسے ہے اور عیسیٰ ہے کون. تو حقیقت عیسیٰ یہ ہے کہ وہ بھی حضرت حجت کا منتظر ہے. عیسیٰ کے ٹائٹلز میں، یعنی عیسیٰ کے اگر بائیو ڈیٹا آپ لکھیں تو عیسیٰ کے بائیو ڈیٹا میں سب سے پہلے ریزیومے میں یہی آئے گا کہ وہ چوتھے آسمان پہ منتظر ہے، کوئی سولی پر نہیں لٹکا. پھر کہا تو پوچھنا چاہتا ہے مریم کا؟ تو کہا سن، کیا تو جانتا ہے تیری کتاب میں مریم کا نام کیا؟ کہا نہیں جانتا. کہا مریم کا نام مرتا تھا، مرتا تھا اس کی کتاب میں. اور کہا سن، مریم تو اسے قرآن نے کہا، مریم تو اسے قرآن نے کہا. اور کہا جب مریم پیدا ہوئی تو جمعہ کا دن تھا، اس لیے آسمانوں میں جمعہ کے دن عید ہوئی، کیونکہ ایک طاہرہ پیدا ہوئی، ایک طاہرہ پیدا ہوئی، آسمانوں میں عید ہوئی، اسی لیے جمعہ کا دن عید کا دن. besides other reasons جمعہ کو عید کا دن قرار دیا. مریم is one of the reasons. پھر کہا سن، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، فرات کا کنارہ تھا، 25 ذی القعدہ تھی، اسی دن جس دن ہم نے زمین کو کعبے کے لیے ستھیر بنائی. ہم نے کعبے کی زمین کو بنا کر کے زمین کو تیار کیا نا کعبے کی. کہ سن، نہ صرف یہ کہ عیسیٰ کی ولادت اس دن ہوئی، ابراہیم کی بھی ولادت اس دن ہوئی، 25 ذی القعدہ کو، 25 ذی القعدہ کو. اور کہا یاد رکھ، ایک نشیب میں مریم بیٹھتی تھی اور کھجوریں کھاتی تھی، عبادت خداوندی کرتی تھی. کہا مریم کو آ کر کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ پاک دامن بی بی تھی، پاک دامن بی بی کے پاس بچہ آیا کیسے؟ تو بچے مریم نہ روزہ رکھے ہوئے تھی. اشارہ کیا کیا؟ کہا ہم کیسے مریم، ہم کیسے تکلم کریں اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو گہوارے میں گئے؟ اب پروردگار کے حکم سے وہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، قالا انی عبداللہ، مریم کا بچہ بول اٹھا میں عبداللہ ہوں، میں عبداللہ ہوں. انڈرسٹینڈ، ٹرینٹی کو سمجھو. عبداللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں. یہ ٹرینٹی کو سمجھائے. ہی کی ناٹ بی گاڈ اینڈ دا سن آف گاڈ اینڈ دا روح آف گاڈ، نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے پروف کر دیا. اب ٹرینٹی کو آپ کو جب بچوں کو اسکول کالجز میں مسلم ایسوسیشن، کرسچن ایسوسیشن بہت ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں پر ڈیبیٹس کرنے کے لیے، لیکن آپ خود بتائیں کہ جب قرآن میں خدا نے کہا انی عبداللہ، یعنی وہ ضرور بندہ ہے، اور بندے کا کام ہے عبادت کرنا، بندے کا کام ہے بندگی کرنا. اور کیا کہا؟ آتینا الکتاب، خدا نے مجھے کتاب کے ساتھ اتارا. کہاں ہے کتاب؟ عیسیٰ تو بھی گہوارے میں ہے. کہاں ہے کتاب؟ یہ علم لدنی ہوتی ہے جو ہر امام کو اور ہر نبی کو خدا دے کر بھیجتا ہے. آتینا الکتاب. اور پھر کیا کہا؟ وجعلنا نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. اور کیا کہا؟ اور خدا نے مجھ سے وعدے کیے ہیں. He has taken the عہد، مجھ سے عہد لیا ہے کہ نہ صرف تم قرآن کی، نہ صرف تم عبداللہ ہو، نہ صرف تم نبی ہو، لیکن نبی اور بندہ ہونے کے باوجود تمہیں نمازیں پڑھنی ہے اور تمہیں زکاتیں دینی ہے. اور یہ صرف اتنے کوئی ٹائم فریم کے لیے نہیں ہے کہ اتنے دن کرنا ہے اور پھر چھوٹ ہے، کہ جب تک تو زندہ رہے گا. اب سمجھیے عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر رکھا، آسمانوں پر بھی عیسیٰ نمازیں پڑھتے ہیں اور زکاتیں دیتے ہیں. زکات کیا دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارے سٹورز اچھے چلیں؟ نو. زکات عیسیٰ کی یہ ہے کہ وہ ولایت میں، محبت میں، وہ اپنی نبوت میں زکات یہ دیتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے. زکات صرف دولت نہیں ہوتی. علم کی زکات ہے، اس کو بانٹو. حسن کی زکات ہے، اس کو ڈھانپو. علم کی زکات ہے، اس کو بانٹو. حسن کی زکات ہے، اس کو ڈھانپو. اور طاقت کی زکات ہے کہ اس سے دوسروں کی مدد کرو. زکات از ناٹ اونلی ویلتھ. زکات صرف یہ دینے کا نام نہیں ہے. زکات اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر کے دوسروں کو خوش کرنے کا نام ہے. عیسیٰ کر رہے ہیں انتظار کر کے. اور کون انتظار؟ کہ جب کہا کہ آسمانوں پر آواز اور منادی گونجے گی، کہ جب امام آ گئے تو کہا صفوں میں کھڑے ہونے والا، اور کہا کہ جب آنے والا آئے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا.
یورپ کی زمیں تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ سلمان رشدی نے رسول کے خلاف کتاب لکھی، یورپ کی زمیں تھراتی ہے، تبھی وہ برٹش نیشنل تھا، یورپ کی زمیں تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ فتویٰ دیا نا آیت اللہ خمینی نے، ایک تھا لاغر، چھوٹا سا ایران، تمام مسلمانوں کا ہے نا محمد، ہم حسین کی بات نہیں کر رہے، یہ کتاب حسین کے بارے میں نہیں تھی، حسین کے بارے میں ہوتی تو سلمان رشدی قبر میں ہوتا اب تک، اگر حسین کی بات ہوتی تو رشدی کو کب سے کسی شیعہ نے قتل کر دیا ہوتا، یہ تو محمد کی بات تھی نا بھائی، محمد تو سب کا ہے، یونیورسل ہے، آپ جیسا ہے میرے جیسا ہے، انسان ہے، نارمل ہے تو نبی، تو تمام مملکت اسلامیہ نہ کوئی اٹھی، سب پیٹرو ڈالرز خاموش تھے، ایک لاغر سا چھوٹا سا ملک جس پر آلریڈی اتنی سینکشنز لگی ہوئی ہے، سینکشنز کے باوجود جو اتنا فلرش کرے تو سینکشنز ہٹے گی تو اب تو روحانی باتیں بھی کر رہا ہے نا، انشاءاللہ آپ سب کو ایران کی ویزا بھی ملے گی۔ تو اب بات یہ ہے کہ یورپ کی زمیں تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، پانی پہ مسلح بچھنے دو پھر دیکھو کہ حقیقت طاقت کس کی ہے، یہی ہے میرا مولا، اور یہ ہے عیسیٰ کہ جو انصاروں میں ہے، جو انتظار کر رہا، اور مولا وہ ایک اور صلوات پڑھے محمد اور انصاروں میں وہ کہ اگر آپ پہنچ گئے اس امام کی خدمت میں تو نوراً علی نور، اس کی طرح کہ جس نے سیدہ کونین سے وعدے کیے، کون ہے وہ؟ ایک انصار ایسا ہے جس کا ذکر ہوتا ہی نہیں، اس نظریے سے سیدہ بطول جب مدینے میں رہتی تھی نا تو بی بی کے اسباب زندگی، آرام و آسائش کے سامان بہت کم تھے، ایک ہی چادر تھی جو رات کو سیدہ کا بستر بنتی تھی، اور وہی چادر دن میں مرتجز گھوڑے کے، علی کے گھوڑے کے اناج کو ڈالنے کے لیے چادر بچھائی جاتی تھی، پھر جب شام ہوتی تو اسے جھاڑ کر بی بی اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں لے جاتی۔ ایک انصار ہے جس انصار کا بی بی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، کون کا جب دانے ڈالتی تھی نا تو مرتجز سے کہتی تھی، مرتجز دیکھ کربلا معلیٰ تو جائے گا، اے اسپِ با وفا بابا کا گھوڑا، تو کربلا میں جائے گا، لیکن مرتجز میرے بچے کو اس وقت اکیلا نہ چھوڑنا، مرتجز میرے احسان نہ بھلانا۔ گھوڑے کے باہوں میں باہیں ڈالتی تھی، گھوڑے کی گردن میں، اور اسے دانا کھلاتی تھی، اسے پانی پلاتی تھی، اور کہتی تھی مرتجز میرے بچے کو نہ بلانا، مرتجز میرے بچے کو نہ بلانا۔ لو عزادارو، گھوڑا بھی پہنچا کربلا میں اور مولا بھی پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ جب کبھی مجلس ہوتی ہے نا، جب کبھی مجلس ہوتی ہے تو سکینہ کی روح آتی ہے، دادی کے ساتھ آتی ہے۔ آپ نے روزانہ یہی بات سنی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بی بی آتی ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ ایک مرتبہ سکینہ کے لیے بی بی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب سکینہ کے لیے شام میں کوئی زوار گئے تو کہا کہ گھوڑے کو، وہ مرتجز وہ تھا نا جو سکینہ یتیمہ کو اپنے بابا کی خبر سنانے آیا تھا، کہا جب سکینہ کو بدا ہونے لگے میرے مولا
مولا ودا ہو رہے تھے تو گھوڑے کی طرف سومو نے نزدیک دیکھ کر اپنے سر کو جھکا لیا اور مولا نے کہا گھوڑے میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے پیاسا ہے, تو نے بھی علی اکبر کی لاشیں دیکھے, ارے گھوڑے تو نے بھی مصیبتیں اٹھائی, آخری زحمت کر دے, مجھے میرے وعدہ گاہ تک پہنچا دے. آپ نے یہ سنا نا, ایک مرتبہ گھوڑے نے مولا کو اشارے کیا, مولا جانور ہی سگی لیکن صاحب اولاد ہو, مولا میرے سومو کو دیکھو, آپ کی اولاد, آپ کی یتیمہ, لو آزادہ رو. بس یہی سکینہ تھی نا, ایک مرتبہ گھوڑے کے انتظار میں تھی, گھوڑے سے کہتی تھی مجھے یتیم نہ کرنا. اب جو گھوڑا خالی آیا, اب بی بی نے رو رو کر پوچھا, اے گھوڑے بتا تیرا سوار کیا ہوا, بتا میرے بابا کو کس جنگل میں چھوڑ آیا. آزادہ رو. سکینہ یتیم ہو گئی اور سکینہ نے زیارت ناہیہ میں میرے مولا نے سکینہ کے بارے میں ایک جملہ کہا, اولاد والوں سینے پر ہاتھ رکھ لو. سکینہ کی مصیبت یہ تھی, امام زمن کہتے ہیں سلام اس بچی پر جو کوفہ سے شام تک تماچے کھاتی رہی, جس کے رخسار کبھی نیلے کبھی کالے پڑ گئے, جس کی جلد جل گئی جب جو کفن میں جب وہ قبر میں ڈالی گئی, اس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا. سلام اس پر جس کے رخساروں کا رنگ کوفے سے شام تک بدلتا رہا. لو آزادہ رو. اب یہی سکینہ ہے, یہی سکینہ ہے. کہتے شام میں ایک عورت آتی ہے, شام میں ایک عورت آتی ہے, وہ کوئی بڑے وہ دوسری کنٹری کی اور ایک بہت بڑے ڈیپیوٹی کی بیوی ہوتی ہے. یہ شام کا معجزہ ہے, یہ ابھی ابھی کا معجزہ ہے. ایک مرتبہ کہا کہ اس کو پوری زیارتیں کروائی اور جگہ جگہ کی ٹورسٹ سپاٹ دکھائے تو اسے شام کی قبر کی طرف لے گئے. کہا کیا معلوم, تم نے مجھے بہت ساری جگہ دکھائی, شام میں دیکھنے لائق بہت چیزیں ہیں. کہا ایک جگہ پر تم مجھے لے گئے, نہیں معلوم میرا دل کٹ رہا ہے. وہ عیسائی تھی. کہا نہیں معلوم میرا دل کٹ رہا ہے. یہ کون ہے؟ شام والوں نے کہا کہ ہائے یہ ایک یتیمہ کی قبر ہے, اس کا گھر چلا گیا, اس کے خانوادے مدینے چلے گئے, یہ اکیلی یہاں رہ گئی, یہ چھوٹی سی بچی. کہا کہ کون ہے یہ, اس کی تعریف کرو, کون ہے یہ, اس کی تعریف کرو. کہا یہ وہ ہے جو پیاسی ماری گئی, یہ وہ ہے جس کی گردن پر جس کی گلے پر تمارسن باندھی گئی, یہ وہ ہے کہ جس کو باپ کی محبت نے مار ڈالا. ارے یہ وہ ہے جو باپ کے سینے کے سوا سوتی نہ تھی. کہا کون ہے یہ, کس نے اتنا ظلم کیا؟ کہا یہ باپ کی محبت میں مر گئی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب اندھیروں میں یہ گھٹ گھٹ کے مرنے لگی تو ایک رات اس کے باپ کا سر دے دیا. سر جو ملا باپ کی بیٹی, باپ کی محبت میں سر جو ملا, ارے بیٹی کی روح نکل گئی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اس کے بھائی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے اور رسن بستہ تھے. تو کہا پھر کیسے یہ قبر بنی؟ تو کیسے بنی؟ کہا نہیں معلوم, لیکن ہاتھوں سے قبر کھودی گئی اور ننھے سے مٹی کے ڈھیر میں, ارے غریب بھائی نے ہاتھوں سے قبر بنائی. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ اندھیرے زندان میں رہ گئی. کہا اس کی ماں کہاں چلی گئی؟ کہا اس کی ماں کو رہائی ملی, اس کی ماں مدینہ چلی گئی. کہا بچی اکیلی رہ گئی. کہا ہاں بچی اکیلی رہ گئی. لو آزادہ رو. یہ عورت نکلی, بہت روئی, عورت نکلی, کچھ دن کے بعد حاملہ ہوئی اور حاملہ جب ہونے لگی کہا کہ ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بچے گی,
یہ ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بچے گی. آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور جب اس کی آپریشن ہونے لگی تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آیا. عیسائی ہے, کہتی ہے مجھے کچھ یاد نہیں آیا, مجھے صرف وہ شام کی زندان, وہ قبر یاد آئی. ارے میں نے کہا اے معصومہ, میں نہیں جانتی تو کون ہے, نہ میں تجھے پہچانتی ہوں نہ میں تجھے مانتی ہوں, لیکن بی بی اگر تو ہے تو معجز نما ہے. کہا اس بچی پر اتنے ظلم ہوئے, اس بچی پر اتنے ظلم ہوئے, یزید نے اتنے ظلم کیا. اولاد والوں سنتے جاؤ, اولاد والوں سنتے جاؤ, اتنے ظلم ہوئے کہ بچی کے بدن پر کوئی سفید نشان نہ تھا سوائے دانتوں کے, کوئی سفیدی باقی نہ تھی. پشت تازیانوں سے سیاہ, چہرہ تماچوں سے سیاہ, بچی کے دانت سفید, اچھا بدن سیاہ تھا. لو آزادہ رو, وہ روتے روتے کہتی ہے تو اگر کوئی ہے اور تجھ پر جو ظلم ہوئے اس کے صدقے میں تو میری زندگی بخش دے. اگر تو نے زندگی بخش دی بی بی میں تیرے دامن میں آ جاؤں گی. لو آزادہ رو, وہ گئی, اس کا بچہ بھی سالم رہا, وہ خود بھی سالم رکھی. ہر سال شام میں رکھی, جتنے سال وہ شام میں رکھی سکینہ کا ماتم کرتی رہی. آئے سکینہ, آئے مظلومہ, لو آزادہ رو. یہ وہ بچی, ارے جس کو صغرا نے ڈھونڈا. راوی کہتا ہے جب سیدہ زینب پلٹ کر آئی, ایک ایک اونٹ کو صغرا نے ٹٹولا, رباب کا اونٹ دیکھا. ارے سب سے پہلے رباب کی گود میں سکینہ کو ڈھونڈنے لگی. ایک مرتبہ رباب نے کہا صغرا کیا ڈھونڈتی ہے؟ کہا اماں علی اکبر تو مر جائے, اماں قاسم تو مر جائے, اماں اون محمد مر جائے, اماں سکینہ کیوں مر جائے؟ کہا بی بی اون محمد نے تازیہ نے نیزے و بھالے کھائے, سکینہ نے تماچے کھائے. اون محمد عباس کے حوالے, سکینہ اندھیرے زندہ کے حوالے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامری. پروردگار